الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. قرآن حکیم کے نزدیک بصارت یہ ہے کہ انسان حق کو پہچانے، اور جو لوگ حق کو نہیں پہچانتے قرآن حکیم کے نزدیک وہ اندھے ہیں، یعنی انہوں نے بصارت کا استعمال نہیں کیا یا اپنی بدعمالی کی وجہ سے بصارت کھو چکے ہیں. جس طرح ظاہری آنکھ بد پرہیزیوں یا بعض حادثات کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے یا نظر کھو بیٹھتی ہے، اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل کو اندھا کر دیتے ہیں اور حق کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا فَمَن يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں، جنہیں اس بات پہ اعتماد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے جو اندھے ہوں، جنہیں یہ یقین نہ ہو، جنہوں نے حق کو نہ پہچانا ہو، انہوں نے گویا بصارت کھو دی. انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ یقینی بات ہے کہ صاحب خرد ہی، سمجھدار لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اللہ کریم کے نزدیک اور قرآن حکیم کے مطابق سمجھدار لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلی بات، سمجھدار لوگ وہ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں. جس طرح روح زمین پر آنے سے پہلے، عالم خلق میں آنے سے پہلے ارواح سے وعدہ لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے. پھر اگر دنیا میں کسی کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے تو اسی وعدے کی تجدید ہے
کہ وہ اللہ کو اپنا رب، اپنا پروردگار مانتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کریم نے جو عہد ارواح سے لیا اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں فرمایا کہ میری الوہیت کا اقرار کرو، مجھے اللہ مانو۔ مطالبہ یہ تھا کہ کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ رب وہ ہستی ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ پوری فرماتی ہے، اور انسان کے بھٹکنے کا سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے، گمراہی کا سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی دنیا کی ضروریات کے لیے، کبھی دولت کی ہوس میں، کبھی اقتدار کے لالچ میں، کبھی زندگی باقی رکھنے کے لیے، چھوٹی موٹی ضروریات میں بھی اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ اللہ کا فرمان چھوڑ دیتا ہے اور اس کے خلاف کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سب کا علاج یہ ہے کہ اسے اللہ کی ربوبیت پر یقین ہو کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی دی ہوئی قوت میرے ہر سانس میں موجود ہے، جس کی دی ہوئی نعمتوں سے میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے اور میرے ساتھ موجود ہے، وہ میری ضروریات سے واقف ہے۔ اس نے تکمیل ضروریات کے جائز وسائل ارشاد فرمائے ہیں، قوت دی ہے، عقل و خرد عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، اور جائز طریقے سے رزق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی جائز طریقے سے محنت مشقت کر کے اپنی روزی حاصل کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو اور حدود الہی کو نہیں توڑتا تو وہ تو اپنے وعدے پہ قائم ہے، لیکن جو چند لقموں کے لیے اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے اور محض حصول رزق کے لیے حرام اور ناجائز وسائل اختیار کرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوف بھی ہے، اندھا بھی ہے، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ رہا ہے۔ صاحب خرد وہی ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن احکام کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے زندگی کرنے کا حکم دیا اس طرح سے زندگی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے اللہ سے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے بھی ہیں، اس لیے کہ ہماری عبادتیں اور ہماری نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہوتی جتنی بالا اور بلند اور عالی اس کی بارگاہ ہے۔ ہر کام کا ایک معیار ہوتا ہے، اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار چیزیں بنتی ہیں، لباس بھی بنتے ہیں، جوتے بھی بنتے ہیں، سواریاں بھی بنتی ہیں، گاڑیاں بھی بنتی ہیں، اسلحے بھی بے شمار چیزیں بنتی ہیں،
لیکن کیا وہ ساری چیزیں بادشاہ کو پیش کرنے کے قابل ہوتی ہیں؟ اگر کوئی مٹی کا ایک گھڑا بھی بناتا ہے اور اسے بادشاہ کو پیش کرنا ہو تو وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا عام آدمی کو بنا کر دیتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ کے لیے اگر ایسی چیز ہم منتخب کرتے ہیں جیسی کسی عام آدمی کی رسائی میں نہ ہو تو جو چیز بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے جو میثاق ہے وہ قائم رہے اور اسے نہ توڑے، اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری نیکیاں، میرے اعمال، میری عبادتیں، میرے سجدے بھی شاید اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی عالی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ چہ جائے کہ بندہ ہو کر اس کے احکام کو ترک ہی کر دے۔ ہم ایک روزمرہ کی روٹین سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں ادا کر لیں، کبھی بھاگتے دوڑتے، کبھی اٹھتے بیٹھتے، کبھی جیسے خیال آیا، کبھی رہ گئیں، اور مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس کا تکلف بھی نہیں کرتی۔ لیکن آپ ہی سوچئے کہ جن امور کو اللہ کریم نے لازمی قرار دے دیا ہے، جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، اگر کوئی شخص ان پر بھی عمل نہیں کرتا تو دوسرے امور پر عمل کی توفیق اسے کیسے ہوگی؟ یا کرتا ہے تو کما حقہ نہیں کرتا، چونکہ عبادت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو، دوسرا یہ ہے کہ طریقہ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا سکھایا یا اختیار کیا۔ ہم اگر اپنی روزمرہ کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ایسی رسومات جو ہم نے خود ایجاد کر لی ہیں، جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ہم نے خود وضع کر لی ہیں، ان پر پوری پابندی اور پورے اہتمام سے عمل ہوتا ہے۔ وہ خواہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہوں یا کسی کی موت پر ہوں۔ یعنی جو چیزیں از خود ہم نے گھڑ لی ہیں ان پر ہم پورا زور لگا دیتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور پوری طاقت سے کیا جائے۔ حکومت کے امور بھی اپنے ہوتے ہیں اور اس کے مشورے دینے والے لوگ بھی۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ حکومت نے بھی شادی کی دعوت پہ پابندی لگائی، سپریم کورٹ نے بھی شادی کی دعوت پہ پابندی لگا دی، حالانکہ شادی کی دعوت اپنی حیثیت کے مطابق بطور ولیمہ بچے والوں کے لیے کرنا تو سنت ہے۔ بچی والوں کے لیے دعوت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی باہر سے دور سے مہمان آ گئے ہیں تو کھانا تو وہ کھائیں گے، لیکن اسے کسی دھوم دھڑلے کی بڑی دعوت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بچوں والے کے لیے ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اور غالباً میں نے پڑھا تو نہیں لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ سپریم کورٹ کے حکم میں بھی اس کی اجازت تو ہوگی کہ ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی کر سکے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے، یتیم بچے چھوڑ جاتا ہے، اس کی میراث جب تک ورثاء میں اور ان بچوں میں تقسیم نہ ہو جائے تب تک اس کی میراث سے خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی سے بڑی دعوت مرنے پہ ہوتی ہے۔
اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں، اور وہ ہم نے ایجاد کر لی ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مریض دوائی کے لیے ترستا رہتا ہے، اسے 10 15 20 50 100 روپے کی دوائی لا کر کوئی نہیں دیتا، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر دیگیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ وہی بندہ زندہ تڑپ رہا ہوتا ہے تو اس پر 10 روپے خرچ کرنے کو کوئی نہیں تیار ہوتا کہ اس کا علاج معالجہ ہو سکے، اور اس طرف شاید حکومت کی توجہ بھی نہیں گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ قانون بھی بنا دیا جاتا کہ مرنے والے کے گھر سے بھی کھانا نہ کھایا جائے، لیکن وہ چونکہ ہم نے خود ایجاد کر لیا ہے۔ شرن تو یہ ہے کہ اگر اسی کے گھر سے کھانا ہے، بلکہ شرن تو یہ ہے کہ 3 دن تک رشتہ دار اور دوست احباب مہمانوں کو کھانا دیں، دعوتیں نہ کریں، لیکن جو دور سے مہمان آئے ہیں یا خود اس کے جو بچے یا اہل خانہ رہ گئے ان کے کھانے کا انتظام کریں، اور اگر بچے یتیم ہی رہ گئے ہیں تو ان کی میراث سے تو کھانا کسی طور بھی جائز نہیں، اور اگر بڑے بھی ہیں تو جب تک وہ میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہر ایک کو اپنا حصہ نہیں ملتا، پھر کوئی اپنے حصے سے خرچ کرتا ہے تو کرے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے نہیں پوچھتے ہم کہ یہ رسمیں ہم نے بنائی ہیں، اور جو ہم نے بنائی ہیں ان پر ہم حرف نہیں آنے دیتے۔ ہمارا تو غریبی ہو، گھر میں کوئی چیز نہ بھی ہو تو بھی ادھار مانگیں، کچھ رہن رکھیں، اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں جو ہم نے بنائی ہے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اور جو احکام ہیں شریعت کے اور جو فرائض ہیں ان کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہی بے وقوفی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہ نبھایا جائے۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اس عہد کو نبھاتے ہیں اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد بھی اپنی حیثیت اور اپنے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ کر وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں شاید یہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ جس طرح کا سخت حساب نہ ماننے والوں کا ہوگا، کہیں ماننے کے بعد بھی میرے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اکارت چلے جائیں اور میں اس طرح نہ پکڑا جاؤں جس طرح نہ ماننے والے پکڑے جائیں۔ اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو دعوے ایمان کے ساتھ وظیفے چلے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہو، محنتیں اور مجاہدے کرتا رہا ہو، لیکن وہ خلاف سنت ہوں، قابل قبول نہ ہوں، چونکہ کوئی بھی عمل جو سنت کے خلاف ہے اس میں صلاحیت اور بہتری نہیں ہے، نہ وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا، نہ وہ قابل قبول ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں۔ صبر کا معنی عربی لغت میں ہے رک جانا، جیسے گھوڑے کو باغ کھینچ کر روک لیا جائے، ایسے عمل کو صبر کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ بھوکا ہے اور کھانے کو حرام ملتا ہے تو حرام نہ کھائے، بھوک برداشت کر لے۔ گناہ کر سکتا ہے، گناہ کا موقع ہے، لیکن اللہ کے حکم کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہ سے روک لے۔ اسی طرح صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ رضا الہی کی خاطر دنیاوی مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں، چونکہ ان میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جیسے رشوت اب کروڑوں کی مل رہی ہے
لیکن اللہ کریم کی نافرمانی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی غربت پہ کانے رہتا ہے، قناعت کرتا ہے، اس پہ گزارا کرتا ہے، لیکن وہ کروڑوں کے مفادات اس لیے نہیں لیتا کہ جو چیز جائز نہیں ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے وہ نہ کروں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سیدھے راستے پر رہنے والوں کو تکالیف دنیاوی برداشت کرنا پڑتی ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت کرنے سے دنیاوی مسائل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، بلکہ بعض احباب بڑی باقاعدگی سے لکھتے ہیں جی میں ذکر بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، میری دکان نہیں چلتی۔ اب دکان کا چلنا ایک اور کام ہے، توفیق عبادت ایک اور کام ہے۔ اگر دکان نہیں چلتی تو ممکن ہے آپ کا دکان چلانے کا طریقہ صحیح نہ ہو۔ ایک اصول ہوتا ہے خریدنے اور بیچنے کا، وہ چیزیں بکتی ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ اب اگر کوئی ایسی چیزوں سے دکان بھر لے کہ جس جگہ اس کی دکان ہے وہاں کے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ ہو تو وہ بکیں گی کیسے؟ اب وہ نمازوں کے زور پہ تو نہیں بکیں گی۔ ہو سکتا ہے کاروبار میں جو کمی آ رہی ہے اس میں کوئی ہماری کوتاہی ہو، ہم اس میں کوئی غلط طریقہ کر رہے ہوں۔ اسی طرح ملازمت میں انہی لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو اپنا کام لٹ کر کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی کام نہیں کرتا اور صرف نمازیں پڑھے جا رہا ہے تو اس کی نمازوں پہ تو ملازمت میں ترقی نہیں ملے گی، بلکہ نماز روزہ کرنے والے اور دیندار آدمی کو تو دوسرے بے نماز سے زیادہ کام کرنا چاہیے اور زیادہ اس سے بہتر نظر آنا چاہیے، زیادہ دیانتداری ثابت کرنی چاہیے۔ اب دوسرے امور میں جو آدمی اللہ کا نافرمان ہے اور ایک اللہ کا فرمان بردار ہے تو واضح فرق ہونا چاہیے دونوں میں۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دیکھیں تو ہمارے بازار حاجیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اکثر دکاندار، اکثر خرید و فروخت کرنے والے لوگ حاجی ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ کسی ایک پر بھی اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں رکھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اور لین دین میں ہم پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا اس میں تو والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑتے ہیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں کرتے ہیں، اور پھر بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے اور کہیں سخت حساب کی زد میں نہ آ جاؤں، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ناجائز منافع یا ناجائز آمدن کو چھوڑ دیتے ہیں، اقام الصلاۃ، اللہ کی عبادت پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں صلاۃ مخصوص ہو گیا ہے لفظ نماز کے لیے، اور نماز بجائے خود بھی ایک نامناسب سا لفظ ہے جسے ہم نے عبادت پہ لگا لیا ہے، لیکن چونکہ غلط العام ہو چکا ہے تو غلط العام جو ہو جاتا ہے وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس لفظ سے وہ معنی سمجھتا ہے۔ صلاۃ کا معنی صرف نماز نہیں ہے، صلاۃ آدمی کی پوری زندگی شب و روز کا نام ہے۔ رزق حلال کماتا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اس میں آرام شامل کرتا ہے تو عبادت سے خارج ہو گیا۔ سچی بات کرتا ہے تو عبادت کر رہا ہے، صلاۃ ہے، اس میں جھوٹ شامل کرتا ہے تو صلاۃ سے خارج ہو گیا۔ تعلقات میں، جنگ اور صلح میں، خرید و فروخت میں، اخلاقیات میں، معاملات میں
جہاں جہاں اللہ کی اطاعت ہوگی اور خلوص اور ایمان کے ساتھ ہوگی وہ سب صلات شمار ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ اپنی پوری کوشش کرتے تھے اطاعت الہی پہ کاربند رہنے کی، تو ان کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا تراہم رکعاً سجدا، تو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ رکوع اور سجود میں ہوں گے۔ انہوں نے دنیاوی کام بھی کیے، کھیتی باڑی بھی کی، مزدوری بھی کی، ملازمتیں بھی کی، تجارت بھی کی اور جہاد بھی کیے، ایک عالم کو فتح کر لیا، لیکن ان کے ہر کام کو رکوع و سجود قرار دیا قرآن کریم نے، اس لیے کہ جو کام بھی وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا وہی صلات ہوگا، وہی رکوع و سجود ہے۔ تو وہ اس خلوص سے کرتے تھے کہ رکوع اور سجود عبادت کا بھی حاصل ہے، کمال ہے، انتہائی کمال ہے عبادت کا رکوع اور سجود۔ تو وہ جو کام بھی کرتے تھے اس خلوص سے اور اس پابندی سے کرتے تھے کہ وہ رکوع اور سجود شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اگر ان پر سختی بھی آ جائے، مشکلات بھی آ جائیں تو صبر کرتے ہیں، مشکلات سے یا سختی سے بھاگ کر اللہ کے در کو چھوڑ نہیں دیتے۔ اقام الصلاۃ، اللہ کی اطاعت پہ کاربند رہتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو چیزیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، جو کمال اللہ نے انہیں دیے ہیں، وہ کمال علمی ہے، وہ کمال قوت کے اعتبار سے ہے، وہ کمال اقتدار کے اعتبار سے ہے، وہ کمال دولت کے اعتبار سے ہے، جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں انہیں اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے پاس امانت ہے، کسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ ایک آدمی بڑا شاہ زور ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی طاقت کو خلاف حق استعمال کرے تو ایک دفعہ وہی آدمی ہمیں دیواریں پکڑ کر چلتا ہوا یا لاٹھی پکڑ کر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی اپنی طاقت ہوتی تو اس کے پاس رہتی، کسی کی دی ہوئی تھی اس نے لے لی۔ اسی طرح دولت مند فقیر ہو سکتا ہے، اسی طرح بہت بڑا جاننے والا سائنٹسٹ ہو یا مورخ ہو یا عالم ہو، ایک وقت میں اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، اس کی یادداشت ختم ہو سکتی ہے۔ تو جو نعمت بھی کسی کے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جب تک اس کے پاس ہوتی ہے اسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس سے، خفیہ بھی علی الاعلان بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ برائی یہ ہے کہ کوئی کسی سے ایسا سلوک کرے جس کا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور بھلائی یہ ہے کہ جواب میں ویسا سلوک کیا جائے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو اللہ کے بندے یا دانا بندے یا جنہیں سمجھ ہے یا جن کی بصارت سلامت ہے، جن کی نظر سلامت ہے، ان کے ساتھ اگر اگلا خلاف شریعت سلوک کرتا ہے تو وہ شریعت کی حدود نہیں پھلانگتے، اس کا جواب اس حد میں دیتے ہیں جو شریعت نے مقرر کر دی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 10 آدمیوں کو دیکھیں کہ وہ خلاف شریعت کر رہے ہیں تو ہم بھی خلاف شریعت کریں۔ اور عجیب بات ہے، دنیائی معاملات میں ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اگر 10 بندے سڑک پر کھڑے ہیں وہ اپنا لباس پھاڑ دیتے ہیں تو 11واں اگر دانش مند ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ 10 بندوں نے لباس پھاڑ دیا میں بھی پھاڑ دوں، بلکہ وہ انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیا جہالت ہے، کیا بے وقوفی کر رہے ہیں۔ 10 بندے اگر اپنا گھر کو آگ لگا دیتے ہیں تو کیا 11واں یہ دیکھ کر کے 10 نے آگ لگا دی وہ لگا دے گا؟
وہ تو ان کو بھی روکنے جائے گا، کیا بیوقوفی ہے۔ دین کے معاملے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ، اب لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تو میں ایک کیا پڑھوں گا، یا سارے لوگ رشوت لیتے ہیں میں نے لے لیا تو کیا حرج ہے۔ بات سارے لوگوں کی نہیں ہوتی، بات ہر ایک کی اپنی ہے، اور اگر ساری دنیا بھی اللہ کی اطاعت چھوڑ دے تو اللہ کی شان میں کیا فرق آ جائے، اور اگر کوئی ایک فرد بھی رہ جائے اور اسے اطاعت الہی نصیب ہو تو اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے گمراہ لوگوں میں اللہ نے اسے اطاعت کی توفیق عطا کر دی، وہ اپنی اطاعت پہ قائم رہے، ان لوگوں کو دیکھ کر خود اطاعت سے گمراہ نہ ہو جائے، بلکہ جسے اللہ ایمان نصیب کرے اسے تو مثال بننا چاہیے کہ دیکھو ہزاروں لوگ یہ برائی کر رہے ہیں لیکن یہ بندہ ہے کہ نہیں کرتا، دوسروں کے لیے مثال بننا چاہیے، نہ کہ برائی میں دوسروں کی تقلید کرے۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کو نیکی سے روکتے ہیں۔ تو برائی کا جواب بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حدود شرعی توڑ کر، احکام شریعت توڑ کر برے انداز سے سلوک کرتا ہے تو وہ اس کا جواب شرعی حدود کے اندر دیتا ہے۔ اگر قاتل کو عدالت سزائے موت دیتی ہے تو قاتل نے جو قتل کیا اسے برائی کہا جاتا ہے، لیکن عدالت جو اسے سزائے موت دیتی ہے اسے برائی نہیں کہتی، وہ نیکی ہے۔ حالانکہ دونوں طرف بندہ ہی قتل ہوا، اس نے بندہ قتل کیا، عدالت نے حکم دیا، وہ بھی بندہ قتل ہو گیا، لیکن اس کا قتل کرنا برائی تھا، عدالت نے قانون کے مطابق جو سزائے موت دی یہ نیکی تھی۔ تو برائی کو نیکی سے ختم کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح اگر ایک گال پہ تھپڑ لگے تو دوسرا آگے کر دو، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا جواب دیتے وقت وہ حدود شرعی کو چھوڑ نہیں دیتا، اس نے حدود شرعی کو چھوڑا، برائی کی، لیکن اس کا جواب شریعت کے اندر رہ کر جو دیتا ہے وہ نیکی ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ایسے لوگوں کی تو اللہ فرماتا ہے موج لگ جائے گی، جنت ان کے لیے ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے شریعت پہ کاربند رہے وہ بھی ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، یعنی خاندانوں کے خاندان اگر شریعت پہ کاربند رہے تو جنت میں خاندانوں کے خاندانوں کو جگہ دے دی جائے گی، اکٹھے یکجا کر دیے جائیں گے اور مل کر رہیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے خادموں کی طرح ہر دروازے پہ ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے اور داخل ہوں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر سے زندگی کاٹی، یعنی شریعت پر جم کر رہے، مصیبت آئی تو بھی، راحت آئی تو بھی، بھوک افلاس آیا تو بھی، اور دولت آ گئی تو بھی حدود شرعی کو نہیں چھوڑا، یہ صبر ہے۔ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو کتنا مزے کا یہ آخرت کا گھر ہے، اب موج کرو۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو والدین کی نجات کا سبب بھی بنے اور اولاد کی نجات کا سبب بھی بن جائے۔ اور اللہ کریم اپنے چاہنے والوں، اپنے سے محبت کرنے والوں پر یہ انعام فرما دیتے ہیں کہ ان کے والدین کو بھی نجات ہو جاتی ہے، اولادوں کو بھی نجات ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ کریم کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے خاندانوں کے خاندان جنت میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔